یہ تو ہار ہی جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے مقابلے کا جہاں ایک طرف طاقت اور وسائل کا پورا سمندر تھا اور دوسری طرف بالکل بے سار و سامانی۔ ایسے میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے نا، ایک ایسی سنگین سچویشن جہاں بچنے کی امید کا نام و نشان تک نہ ہو۔ تاریخ کے صفحات الٹ کر دیکھیں تو ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں جہاں نتیجہ شروع ہونے سے پہلے ہی طے شدہ لگتا ہو۔ یہ اس شدید بے بسی اور نا امیدی کا آغاز تھا جہاں سبھی دیکھنے والوں کو 100% یہی لگ رہا تھا کہ یہاں جیت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس تجزیے میں ہم اس عظیم اور حیرت انگیز تاریخی واقعے کا جائزہ لیں گے جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اوکے، لیٹس ڈائیو انٹو دس اور سمجھتے ہیں کہ آخر ریت کے ان ٹلوں نے آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کیا باتیں چھوڑی ہیں۔ یہ کوئی عام سی پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی زبردست داستان ہے جس نے آگے چل کر آنے والے تمام واقعات کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ ایک غیر مساوی مقابلہ، نابرابر طاقتوں کا ٹکراؤ۔ اس پوری داستان کی بنیاد ایک ایسی شدید فزیکل مس میچ پر کھڑی ہے جو کسی بھی نارمل منطق یا لاجک کو بالکل آؤٹ کر دیتی ہے۔ 313 بس سے چھوٹا سا عدد، ذرا اس پر غور کریں۔ یہ نمبر حیران کن ہے کیونکہ یہ ان مسلمانوں کی کل تعداد تھی جو اس عظیم میدان میں اترے تھے۔ ایک پوری فوج جو گنتی میں اس قدر کم تھی کہ کسی کے لیے بھی اس مختصر تعداد سے میدان جنگ جیتنے کا تصور لٹرلی ناممکن تھا۔ اور پتہ ہے، اصل مسئلہ صرف انسانوں کی گنتی کا نہیں تھا، یہ چھوٹی سی تعداد وسائل کے اعتبار سے بھی انتہائی کمزور تھی۔ ہتھیاروں کی شدید کمی تھی اور گنتی کے چند اونٹ تھے ان کے پاس۔ میدان جنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ لوگ مکمل طور پر بے سار و سامان تھے۔ ان کے پاس وہ بیسک اور بنیادی چیزیں بھی نہیں تھیں جو کسی بھی جنگ کے لیے ایبسولوٹلی کروشل ہوتی ہیں۔ Now what's really interesting here is پچھلے نمبر کے مقابلے میں یہ کتنا بڑا اور خوفناک فرق ہے۔ 1000 سے زیادہ لوگ، یہ وہ اوورویلمنگ مخالف فوج تھی جو ان 313 افراد کے بالکل سامنے سونامی کی طرح کھڑی تھی۔ دونوں کی تعداد کا یہ ہیوج ڈفرنس کسی کے بھی ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ یہ مخالف فوج قریش کے جدویوں پر مشتمل تھی، اور یہ پہلو انتہائی اہم ہے کہ یہ صرف گنتی میں 1000 سے اوپر نہیں تھے بلکہ پوری طرح مسلح تھے۔ ان کے پاس تیزی سے موو کرنے کے لیے گھوڑے اور لادے ہوئے اونٹ بھاری مقدار میں موجود تھے۔ یہ ایک مکمل طور پر اکوپڈ، طاقتور اور تیار فوج تھی۔ اینڈ دس بریلینٹلی illustrates کہ یہ مقابلہ آخر کتنا ان ایکول تھا۔ ایک طرف فریق اے میں صرف 313 مسلمان جن کے پاس انتہائی کم ہتھیار اور چند اونٹ ہیں، اور دوسری طرف فریق بی میں 1000 سے زیادہ قریش جو ماڈرن ہتھیاروں سے لدے ہوئے ہیں، گھوڑوں اور اونٹوں کی بھرمار کے ساتھ۔ یہ مکمل طور پر ایک طرفہ میدان لگ رہا تھا، بالکل ایک ڈیوڈ اور گولایت والی سچویشن۔ تو واپس اسی سوچ پر آتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا تھا یہ تو ہار ہی جائیں گے۔ جب نمبرز اور وسائل کا اتنا بڑا اور کلیئر فرق سامنے ہو تو شکست کی توقع کرنا ٹوٹلی لاجیکل تھا۔ دنیا کی نظر میں ہار کا یقین ہونا ایک لازمی سی بات تھی، کیونکہ فیکٹس اور ڈیٹا کسی اور طرف اشارہ کر ہی نہیں رہے تھے۔ ڈیفیٹ تو طے تھی۔ یوم الفرقان کی تفصیل، فرق کرنے والا دن، یہاں سے یہ واقعہ ایک نیا اور مضبوط رخ لیتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیشہ صرف اعداد و شمار یا لاجک پر نہیں چلتی۔ 17 یہ وہ مخصوص اور اہم تاریخ ہے جس نے پہلے سے سوچی سمجھی گئی ریالٹی کو کمپلیٹلی بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی تاریخ جس دن ناممکن کو بالکل حقیقت بنتے ہوئے دیکھا گیا۔ 17 رمضان 2 ہجری اور جگہ تھی بدر کا میدان۔ یہ وہی ایگزیکٹ ٹائم اور پلیس ہے جہاں امید اور نا امیدی کے درمیان وہ عظیم ٹکراؤ رونما ہوا۔ یہ مخصوص دن اور بدر کا میدان تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ سو دا کروشل پوائنٹ از کہ اس مخصوص دن کو قرآن میں ایک بے حد خاص اور عظیم نام دیا گیا ہے، یوم الفرقان۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ اس بیٹل کی سب سے گہری اور سچی پہچان ہے۔ اس عظیم ٹرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یوم الفرقان کا مطلب ہے وہ دن جو حق یعنی سچائی اور باطل یعنی جھوٹ کے درمیان ایک فائنل اور واضح فرق پیدا کر دے۔
بدر کی یہ فتح صرف ایک ملٹری کامیابی نہیں تھی، یہ اس بات کا برملا اعلان تھا کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باطل کا سائز یا وسائل کتنے میسو ہیں، یہ سچائی کی ایک ایبسولوٹ ٹرائمف تھی۔ آج کے یوتھ کے لیے اسباق، تاریخ میں اہمیت تلاش کرنا۔ لیٹس موو ٹو اینڈ سی ہاؤ دس بلڈز کہ صدیوں پرانا واقعہ آج کے ماڈرن دور سے آخر کیسے کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ سچ میں کوئی پرانی کتاب کا بھولا بسرا حصہ نہیں ہے، اس میں آج کے یوتھ کے لیے ریئل ایکشنیبل لیسنز موجود ہیں۔ نئی نسل جو ہر روز نئے ماڈرن چیلنجز، سٹریس اور اوورویلمنگ رکاوٹوں کا سامنا کرتی ہے، ان سب کے لیے یہ داستان ایک سالڈ انسپریشن کا کام کرتی ہے۔ یہاں سے 3 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ نمبرز اور آڈز کبھی جیت کی گارنٹی نہیں ہوتے۔ دوسرا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، جو کہ آج کی کمپلیکس دنیا میں اور بھی مشکل اور ضروری ہو گیا ہے۔ اور تیسرا سبق، جب امپاسبل آڈز اور بڑی مشکلات سامنے کھڑی ہوں تو وہاں ہار ماننے کے بجائے ریزیلینس اور سالڈ ہمت کے ساتھ کھڑے رہنا کتنا کروشل ہے۔ بدر سکھاتا ہے کہ انڈر ڈاگ ہونا کمزوری نہیں ہوتی۔ تو آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ابھرتا ہے۔ آج کا یوتھ جب خود کو مشکلات کے ایسے پہاڑ کے سامنے دیکھتا ہے جہاں ریسورسز اور چانسز لٹرلی زیرو لگتے ہیں، تو سچائی اور جھوٹ یعنی حق اور باطل کے درمیان کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ وہ اپنا یوم الفرقان آج کے اس زمانے میں کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسی ڈیپ تھاٹ ہے جس پر واقعی غور کرنا بنتا ہے۔ ہسٹری نے تو رستہ دکھا دیا، پر اس راستے پر آج عمل کیسے کرنا ہے، یہی سب سے بڑا اور اہم چیلنج ہے۔